باب الاعتکاف۔ چونکہ اعتکاف بھی رمضان میں ہے، روزے بھی رمضان میں، اور پھر اعتکاف جو ہے وہ ہوتا بھی آخری عشرے میں، تو اس مناسبت سے اعتکاف کے جو مسائل ہیں کتاب الصیام میں آ رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو قیام شہر رمضان اور لیلۃ القدر اس کو بھی صیام میں ذکر کیا ہے، چونکہ وہ بھی صیام والے مہینے میں ہی ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اس کو نماز کے آخر میں ذکر کر دیا ہے، تو اعتکاف والا جو عمل ہے اس کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ اعتکاف حبس کو کہتے ہیں، لزوم کو کہتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے، اور اصطلاحی تعریف اس کی اللبس فی المسجد مع النیۃ والصوم فی وقت مخصوص۔ لبس فی المسجد مع النیت اور مع الصوم، الحبس فی المسجد مع النیت والصوم، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ پھر اعتکاف کی تین قسمیں، ایک اعتکاف واجب جیسے منظور، ایک سنت جیسے رمضان کا، اور ایک نفل جس کے لیے کوئی تحدید مقرر نہیں ہے۔ پہلے دو جو اعتکاف ہے ان کے لیے تحدید مقرر ہے۔ پھر یہ تو ہو گیا اعتکاف کا لغوی اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی میں ذرا اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے کہ اللبس فی المسجد، مسجد جو ہے یہ بالاتفاق اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ بعض فقہا کے ہاں نہیں، لیکن ائمہ اربعہ کے ہاں یہ ضروری ہے، اعتکاف ہوتا مسجد میں۔ پھر مسجد جامع ہو یا مطلق مسجد ہو، حنفیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ مسجد جامع شرط ہے، اور مالکی اور شوافی کی رائے یہ ہے کہ مطلق مسجد کافی ہے۔ مردوں کے حق میں خیال رکھیں۔ اور پھر ساتھ ایک ضمنی یہ بھی اختلاف ہے کہ خروج من المسجد للجمعہ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو مالکی شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جمعے کے لیے گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی نہ جائے جمعے کے لیے تو گنہگار تو ہوگا، شوافی کہتے ہیں، لیکن اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ تو بہرحال خروج من المسجد الی الجمعہ یجوز عند الاحناف والحنابلہ، یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی، جا سکتا ہے آدمی جمعے کے لیے۔ باقی مسجد جامع ہونی چاہیے اعتکاف کے لیے۔ جامع سے مراد یہ ہے جہاں پہ امام بھی مقرر ہو، مؤذن بھی مقرر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہو، یا نماز نہ بھی ہوتی ہو لیکن امام اور مؤذن مقرر ہو، تو یہ مسجد جامع ہے۔ تو یہ تو اختلاف تھا مسجد کے حوالے سے، اور باقی دوسرا جو اختلاف ہے اعتکاف النساء کا، تو اس میں جمہور کے ہاں اعتکاف النساء فی المسجد ہو جائے گا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کے لیے گھر میں اعتکاف ہوتا ہے، مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ جمہور کی دلیل وہ روایات جو ازواج کے بارے میں آتی ہیں۔ بہرحال احناف جو ہے وہ، اور شوافی کی بھی ایک روایت ہے کہ جب باجماعت نماز مسجد میں عورت نہیں پڑھ سکتی جو کہ فرض ہے، تو اعتکاف کے لیے مسجد میں اس کا اہتمام یہ کیسے ہوگا؟ اور باقی یہ جو ازواج کے اعتکاف کی روایت ہے، احناف اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے خیمے اکھڑوا دیے تھے، اور پھر ازواج کے علاوہ اور عورتیں تو نہیں اعتکاف کرتی تھی، تو یہ ان کی خاصیت ہے۔ اچھا جی، تو آج کل جو اعتکاف عورتیں کرتی ہیں مسجدوں میں، بہرحال یہ مفاسدات پر مشتمل ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ امر مستحب ہوگا عورت کا اعتکاف کرنا۔ تو امر مستحب کے لیے حرام کا ارتکاب یا ممنوعات کا ارتکاب
یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا کہ روزے کا، مالکیہ کہتے ہیں کہ روزہ ضروری ہے ہر اعتکاف کے لیے، بغیر روزے کے اعتکاف ہے ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ مالکیہ کا مذہب ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ واجبی اعتکاف کے لیے تو روزہ ضروری ہے، اور باقی جو اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے کہ نہیں، جو سنت اعتکاف ہے، تو اس میں دو رائے ہیں۔ ابن نجیم کی رائے یہ ہے کہ نہیں ضروری، اور ابن عابدین کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال احناف کے ہاں سنت اعتکاف ہو یا واجبی اعتکاف ہو تو اس کے لیے تو روزہ ضروری ہے، باقی جو نفلی اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ اور شوافی اور حنابلہ کی رائے یہ ہے، آج کل غیر مقلدین بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، کہ اعتکاف الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے، تو یہ ایک دوسرے کے لیے شرط نہیں ہو سکتا۔ ہماری دلیل آگے آ رہی ہے ایک روایت کہ جس کے اندر لا اعتکاف الا بصوم، کہ اعتکاف جو ہے اس کے لیے روزہ ہونا ضروری ہے۔ باقی معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے بھی باہر نکلا بغیر ضرورت کے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ صاحبین کی رائے یہ ہے کہ اکثر یوم، چونکہ قلیل مستثنیٰ بنا بر ضرورت کے، تو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ، یعنی اکثر کی تحدید لیے کہی ہے انہوں نے، اکثر یوم کی، تب جا کے فاسد ہوگا۔ اور باقی معتکف کا مسجد سے نکلنا بنا بر ضرورت کی یہ جائز ہے، چاہے ضرورت شرعیہ ہو یا ضرورت طبیعہ ہو یا کوئی ویسے ضرورت عادیہ ہو، تو ان ضروریات کی وجہ سے وہ باہر جا سکتا ہے۔ شرعیہ کا مطلب یہی ہے کہ مثلا جمعے کے لیے جانا، ٹھیک ہو گیا، اور ضرورت طبیعہ کا مطلب قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جانا، اور پھر کوئی اور امر مجبوری ہو جیسے کہ مسجد وغیرہ کا نعوذ باللہ گرنے کا خطرہ ہونا یا کوئی اور جان کا خطرہ ہو جائے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے مسجد سے نکلنا یہ جائز ہے تقریباً تمام فقہا کے ہاں، لیکن یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر کے فوراً مسجد کی طرف آئے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ رکے۔ پہلی جو روایت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام آخری 10 دنوں کا رمضان کا اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ اللہ ان کو قبض کر لیا، پھر آپ کی جو ازواج تھی آپ کے بعد اعتکاف کرتی تھی۔ کہاں کرتی تھی اس کی وضاحت نہیں ہے، بظاہر یہ ہے کہ وہ گھر میں کرتی ہوں گی، کیونکہ ان کی مسجد میں اعتکاف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا یہ نبی علیہ السلام کی بلکہ من بعد یہاں پہ موجود ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، نبی آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا تھا، پس آپ نے اعتکاف نہیں کیا 1 سال، جب آئندہ سال آیا تو اعتکاف 20 لیلہ، تو آپ نے 20 راتوں کا اعتکاف کیا۔ اس سے اگلی روایت دیکھیں، نبی علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ اعتکاف کرتے تو فجر پڑھتے، پھر معتکف میں داخل ہوتے۔ توجہ کریں، یہ 21ویں کی فجر ہے یا 20ویں کی؟ 21ویں کی اگر فجر ہو تو پھر تو یہ تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ وہ تو 21ویں کی رات کو اس نے جانا ہے، 21 کی صبح کو تو اس نے نہیں جانا۔ تو یہ کیا مطلب صلی الفجر ثم دخل معتکف ہو؟ سوال سمجھ آیا؟ تو جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ آپ رات سے مسجد میں آ جاتے، لیکن چونکہ 21ویں کی جو شب ہے امام شافعی کے ہاں یہ لیلۃ القدر میں راجح ہے، تو اس لحاظ سے آپ مسجد میں گویا کہ رہتے، اور خلوت، وہ لیل ویسے ہی موضع خلوت ہوتا ہے، زمان خلوت ہے، اور صبح نماز پڑھ کے پھر 21ویں کے دن آپ جاتے معتکف میں آرام کے لیے۔ اور بعض نے کہا کہ اگر معتکف سے مراد ظاہری ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ 20ویں کا دن مراد ہے، 20ویں کی نماز پڑھ کے دن کی آپ چلے جاتے، یعنی پہلے وقت سے پہلے آپ چلے جاتے۔ بس سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہی راجح بھی لگتا ہے کہ یہ 20ویں کی فجر مراد ہو، کیونکہ اگر 21ویں کی فجر مراد ہے تو جو ازواج مطہرات کے آپ نے خیمے کھڑوائے ہیں تو پھر ان کی قضاء کا مسئلہ کدھر جائے گا؟ اب ازواج مطہرات نے آگے جو آئے خیمے لگوائے ہیں تو انہوں نے پہلے سے اعتکاف شروع کر لیا تھا، تو آپ نے خیمے کھڑوا دیے۔ سمجھ آ رہی؟
تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ 21ویں کے ساتھ نہیں لگتا، یہ 20ویں کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ 21ویں کو اگر ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا، آپ نے رات جو مسجد میں گزاری آپ کو نظر آتا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کون سا ہے؟ 20ویں کی دن کا، کہ اس وقت آپ معتکف میں جاتے، کہتے ایک دفعہ آپ نے آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا۔ قالت، یہاں پہ حضرت سندھی کی ایک اور رائے ہے، وہ بھی بڑی مناسب رائے ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہے یعتکف فی الاشر الاواخر، اور بعض روایات میں آتا ہے بخاری وغیرہ میں کان یعتکف 10 ایام، تو 10 دن آپ کے پورے تھے، راتیں بھی 10 ہونی چاہیے، تو 10 راتیں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ کیسے کہ 10 یہ مذکر ذکر ہے، تو عدد معدود میں، سمجھ آ رہی، خلاف مذکر مؤنث میں مخالفت ہوتی ہے تمیز کی، تو لہذا تمیز لیالیہ آنا چاہیے، فی 10 لیالیہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو 10 راتیں پوری تب بنیں گی جب 21ویں جو رات ہے وہ معتکف میں گزرے، تو لہذا 21ویں دن میں آپ معتکف میں گئے، بلکہ اس سے پہلے ہی جانا مراد ہو سکتا ہے۔ قالت کہتی ہے فامر ببنائہ، آپ کے خیمے کے بارے میں، اپنے خیمے کے بارے میں حکم دیا، اس کو مسجد میں لگایا گیا۔ فضربا، جب میں نے یہ دیکھا تو امر تو ببنائہ، تو میں نے بھی اپنے خیمے کے بارے میں حکم دے دیا، اس کو بھی لگا دیا گیا۔ کہتی ہے وامر غیری، میرے علاوہ باقی جو ازواج تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے خیموں کا بتایا، تو ان کو بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ تو باقی روایت میں تفصیل ہے کہ حضرت عائشہ کا اور حضرت حفصہ کا تو اجازت سے تھا، زینب کا بلا اجازت ہو گیا۔ جب آپ نے فجر پڑھی تو خیموں کی طرف آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا نیکی تم چاہتی ہو؟ آل بر تردنا، یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے، یہ تو بلا وجہ جو ہے وہ، یعنی یہ مسابقہ نہیں ہے، کیونکہ مسابقہ تو فی الخیرات ہے، اور اس میں تو کامل خیر نہیں نظر آ رہی، سمجھ آ رہی؟ کہتے فعمر ببناء نے خیموں کو حکم دیا، فقوزا، ان کو کھیڑ دیا گیا، اور ان کے آپ کے ازواج کے جو خیمے تھے، وامر ازواج، جو آپ کے ازواج نے بھی حکم دیا اپنے خیموں کے بارے میں، ان کو کھیڑ دیا گیا۔ پھر آپ نے آئندہ 10 دنوں کا شوال کے اندر اعتکاف کیا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 شوال میں آپ نے دن جو ہے نا وہ اعتکاف کیا۔ بہرحال امام ابو داؤد کی یہ جو رائے ہے، شراح اس کے ساتھ متفق نہیں ہے، کیونکہ مالک نے کسی بھی روایت کے اندر اعتکاف 20 نہیں نقل کیا، واللہ اعلم۔ تو یہاں پہ جو ہے پھر آپ نے قضا جو ہے نا وہ آئندہ شوال میں کی، تو آپ کے لیے قضا یا تو واجبی تھی، اور یا پھر یہ تھا کہ تھی استحبابی، لیکن آپ معاملہ واجب والے ہی کرتے تھے، راجح یہی ہے، کیونکہ آپ کا عمل دھیما ہوتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ باقی ما یستفاد من الحدیث، عورت کا اعتکاف، مسجد میں خیمہ لگانا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں اس سے کیا ہو رہی ہیں؟ معلوم ہو رہی ہیں۔ جی چلے جی۔ باب این یکون الاعتکاف، اعتکاف کہاں پہ ہونا چاہیے؟ تو مسجد میں ہونا چاہیے۔ جی۔ وبه قال حدثنا سليمان بن داود الماري قال حدثنا ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال نافع وقد رآني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. حضرت عبداللہ نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو کہاں پہ کرتے تھے؟ حجرہ عائشہ کے ساتھ استوانہ جو ابو لبابہ تھا، وہاں پہ آپ قبلے کی جانب ہو کے آپ کی جگہ بنائی جاتی، تو وہاں پہ آپ اعتکاف کرتے تھے، جو کہ حجرے کے قریب تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا نافع عن ابي بكر عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. آپ پورے رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے، جب آخری سال ہوا تو 20 دن۔ 20 دن کی حکمت کیا تھی؟ تو کئی حکمت علماء نے لکھی۔ ایک یہ لکھی ہے کہ آپ چونکہ آپ کے آخر کا وقت تھا تو آخر میں محنت زیادہ ہوتی ہے، اور جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں، زیادہ وقت زیادہ دے رہے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کیا کرتے، آپ نے کیا کیا کہ 20 دن کا اعتکاف کیا، چونکہ آپ اس میں دور بھی کرتے تھے، تو یہ فائدہ ہو گیا کہ زیادہ فائدہ لینا مقصود تھا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ذمے قضا تھی اصل میں،
وہ آپ نے قضا کی ہے۔ ابھی قضا کن دنوں کی تھی، کون سے عشرے کی تھی؟ کہتے ہیں کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پہ گئے تھے نا، تو وہ تو رمضان میں ہوا تھا، تو اس لحاظ سے وہ 10 دن کا اعتکاف رہتا تھا۔ پھر اس پہ اشکال ہے کہ وہ تو 8 ہجری میں اور یہ 10 ہجری میں اعتکاف ہو رہا ہے، تو اس کے قضا اس وقت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو پھر اس کی یہ تعویل کی گئی ہے کہ اعتکاف تو آپ نے اس کا بعد میں کر لیا تھا قضا، لیکن بنا بر کامل درجے کے یا کامل حصول ثواب کے آپ نے اس کو اصل موضع رمضان کے اندر کیا کیا؟ اعتکاف کیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ازواج کے آپ نے خیمے اکھاڑے تھے نا، تو اپنا بھی اکھڑوا دیا تھا، تو اس سال آپ نے کیے ہی نہیں، تو وہ پھر آپ نے اس وقت پہ قضا کیا ہے، اگلے سال کیا ہے۔ تو یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ازواج والا جو معاملہ ہوا تھا خیمے اکھاڑنے کا، وہ 9 ہجری میں ہوا تھا۔ جی چلے جی۔ المعتكف يدخل البيت لحاجته، اپنی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ضرورت طبیہ ہو، شریعہ ہو یا عادیہ ہو۔ جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان۔ اعتکاف کرتے تو میری طرف اپنا سر قریب کرتے، میں اس کو کنگھی دیتی، آپ گھر میں حاجت کے لیے داخل ہوتے، انسان کے لیے، جی انسانی ضرورت کے لیے آپ گھر میں۔ جی۔ قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالك عن عروة عن عمرة ورواه معمر وزياد بن السعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها۔ ٹھیک ہوگا۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب مسدد قال حدثنا عماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا مسجد میں معتکف ہوتے ہیں، رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه وقال مسدد فأرجله وأنا حائض۔ آپ مجھے اپنا سر دیتے حجروں کے سوراخوں سے یا سوراخ سے، من خلل الحجرت، تو میں آپ کے سر دھو دیتی، میں اس کو کنگھی کرتی، مائزہ ہوتی۔ تو توجہ کریں، معتکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں جماع تو اس کے لیے مفسد ہے، سمجھ آ رہی؟ اعتکاف ہو جائے گا۔ اور شوافع کہتے ہیں، جمہور کے یہاں چاہے وہ عمدن ہے یا خطاً ہے، نسیانن ہے، جو بھی صورت ہو، امام شافعی کہتے ہیں کہ نسیانن مفسد نہیں ہے، معتکف کا جماع نسیانن مفسد اعتکاف نہیں، لیکن جمہور کے یہاں نسیانن بھی مفسد اعتکاف ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر معتکف شہوت کی حالت میں بیوی کو ہاتھ لگائے تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو جمہور کے ہاں اس سے نہیں ٹوٹتا، مالکیہ کے ہاں اس سے ٹوٹ جاتا ہے، شہوت سے لگایا تو ٹوٹ جاتا ہے۔ جمہور کہتے ہیں نہیں، انزال ہو تو پھر اعتکاف ٹوٹے گا، ورنہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ باقی اعتکاف ٹوٹنے کی بات آئی تو قضا کا مسئلہ بھی سن لیں، معتکف کے اعتکاف کی قضا کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے اندر مالکیہ تو یہ کہتے ہیں کہ پوری قضا کرنی ہے، سمجھ آ رہی؟ شوافع کہتے ہیں کہ احمد قضا ہے ہی نہیں، کیونکہ نفل ہے، نفل کی کیا قضا ہے۔ احناف کے ہاں پھر اختلاف ہے، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جتنے دنوں کی پیچھے دن اعتکاف کے رہ گئے تھے اتنے کی قضا ہے، یعنی 3 دن رہ گئے تھے تو 3 دن، 4 دن رہ گئے تو 4 دن کی قضا ہے۔ اور طرفین کا مذہب یہ ہے کہ صرف 1 دن کی قضا ہے۔ یہ مسئلہ عموماً پیش آ جاتا ہے کہ معتکف کا اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو کتنی قضا کرے گا؟ تو وہ 1 دن جو ہے نا وہ اس کی قضا کرے گا، یعنی 1 دن اور 1 رات اس کی وہ جو کیا کرے گا، اعتکاف کے ساتھ قضا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے جو 10 کیے ہیں تو آپ تو استحبابی امر کو واجبی کا درجہ دیتے تھے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن شبوع عن الوزي وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن سفية رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، آپ اعتکاف میں تھے، میں ایک رات زیارت کے لیے آپ کے پاس آئی، جی میں نے آپ سے باتیں کی، پھر میں کھڑی ہوئی، جی گھر جانے لگی، جی آپ میرے ساتھ چلے تاکہ مجھے میرے گھر کی طرف لوٹا دیں، جی کہتے اس وقت ان کا جو مسکن تھا،
رہائش تھی اسامہ بن زید کے گھر میں تھی، یعنی اب جہاں پہ اسامہ کا زیادہ وہاں پہ تھی، یہ نہیں کہ اس وقت بھی اسامہ کا وہی گھر تھا. جی. فلما رأى النبي صلى الله عليه دو آدمی انصاری گزرے، آپ نے ان کو دیکھا تو اسرع، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو تیز دوڑنے لگے. جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رزق رک جاؤ. جی. انها صفیہ، یہ صفیہ ہے. جی. انہوں نے کہا سبحان اللہ. قال ان الشیطان يجري من الانسان. ہاں ٹھیک ہوگا. فخشیت ان ينقذ في قلوبكم شيئا قال او قال شيئا. شیطان وسوسے ڈال دیتا، لو جی نبی ہے اور دیکھو پتہ نہیں کون اجنبی عورت ہے. تو تہمت سے بچنا اور مواضع تہمت سے بچنا یہ ضروری ہے. اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے انسان متہم ہو جائے، تو متہم آدمی کا تو کوئی عمل بھی قبول نہیں، تو ان سے انسان کو بچنا چاہیے. باقی آپ کہاں تک ساتھ گئے ہیں، مسجد سے باہر چلے گئے ہیں، تو جو کہتے ہیں کہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے ضرورت کے لیے عام حالات میں، سمجھ آ رہی، جیسے کہ صاحبین، ان کی تو یہ دلیل ہو سکتی ہے، لیکن امام صاحب کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر ہی، سمجھ آ رہی، تھوڑا آگے تک گئے جہاں تک حضرت ام سلمہ کے گھر کا دروازہ تھا، تو اس کے قریب ہی چونکہ صفیہ کا گھر تھا تو آپ اس جگہ تک چھوڑنے کے لیے گئے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري باسناده بهذا قالت اذا كان عند باب مسجد کے دروازے کے پاس. جی. وہ جو باب ام سلمہ کے قریب تھا، تو اب دو آدمی، تو مطلب آپ مسجد میں ہی تھے، چونکہ ازواج کے جو اجرات تھے وہ مسجد کے متصل قریب تھے. جی چلیں. مریض کی عادت کے لیے جائے معتکف، تو اسپیشل تو نہیں جا سکتا کیونکہ عادت کرنا سنت ہے، واجب تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر نکلا ہوا کسی وجہ سے، اس میں اگر چلتے چلتے عادت کر لے تو پھر اس کی گنجائش ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بكير ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال اخبرنا ليس بن ابي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال ابن بكير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مریض کے پاس سے گزرتے معتکف ہوتے ہیں. ولا يعرج. جی. يسأل عنه وقال ابن عيسى قالت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. توجہ کریں، نبی علیہ السلام میت کی عادت کرتے سال میں کیا معتکف تھے. پیچھے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام مریض کے پاس سے گزرتے سال میں کیا تو گزر جاتے جس طرح کے ہوتے، ولا يعرج، آپ اس کے لیے ٹھہرتے نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو رکتے نہیں تھے، چل جاتے، یا تو کرتے ہی نہیں تھے یا پھر چلتے چلتے کرتے تھے. سمجھ آ رہی. ٹھہرتے نہیں تھے کہ اس کے لیے عادت کریں، مطلب نہیں کرتے ہوں گے، یا اگر کر بھی لیں جس طرح آگے روایت میں آگے عادت کرتے تھے تو مسجد میں کرتے تھے، اور اگر باہر بھی کرتے ہوں تو وہ چلتے چلتے. جی چلیں. وبه قال حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتكاف الا بالصوم ولا اعتكاف الا بمسجد جامع. قال ابو داود غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه قالت السنة. قال ابو داود جعله قول عائشة رضي الله عنها. موقوف روایت حضرت عائشہ کی. اور نہ نکلے حاجت کے لیے مگر ایسی جس سے چھٹکارا نہیں، یعنی بہت مجبوری ہو تو پھر نکلے. جی. ولا یباشر ہوا مطلب اپنے جسم کو کسی عورت کے جسم کے ساتھ نہ لگائے، تو یہ پیچھے گزر چکی ہے بات. جی. وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن مزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله تعالى عنهما جاء عليه ان يعتكف في الجاهليه ليله او يوما عند الكعبه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصوم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نظر مانی تھی کہ جاہلیت میں وہ اعتکاف کریں گے ایک رات یا دن کا کعبہ کے پاس. آپ سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا اعتکاف کرو، روزہ رکھو. یہ جیرانہ کا واقعہ ہے، جب آپ حنین سے واپسی آئے نا تو اس وقت کی یہ بات تھی، تو آپ نے کہا اعتکاف کر لو، تو انہوں نے اسی جگہ پر اعتکاف کر لیا، ایک دن اور ایک رات. تو یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ چلتا ہے کافر کی نظر کا کہ اس کا کیا اعتبار ہے، سمجھ آ رہی. تو جمہور کے یہاں کافر کی نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بعض فقہا کہتے ہیں اعتبار ہے، ان کی دلیل یہ ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ امر استحبابی ہے، سمجھ آ رہی. باقی انہوں نے نظر ماننی تھی کہ میں کعبہ کے پاس اعتکاف بیٹھوں گا، لیکن چونکہ یہ تقیید لازم نہیں ہے نا،
کہ میں نے جی مسجد اقصی میں اعتکاف کرنا ہے، تو جہاں بھی اعتکاف بندہ کرے نظر پوری ہو جائے گی، اس لیے آپ نے کہا بھی ادھر ہی کر لو، تو انہوں نے ادھر اعتکاف کر لیا۔ باقی اعتکاف جو ہوتا ہے، تو جو کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزے کی ضرورت نہیں، ان کی دلیل اس قسم کے حدیث ہے، حدیث ابن نظر عمر والی، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کے اعتکاف کی نظر مانی، تو رات میں تو روزہ نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مختلف روایات ہیں، کسی میں لیلتن کا ذکر ہے، کسی میں یومن کا ذکر ہے، کسی میں لیلتن یومن کا ذکر ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ یا تو دونوں ہیں، یا دن کی نیت تھی، رات اس کے اندر تابع ہو کے داخل ہو گیا۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وفيه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن عبان بن صالح القرشي وقال حدثنا عمرو بن محمد عن عبد الله بن بديل بإسناد نحوه قال فبينما هو مطلق إذ كبر الناس، لوگوں نے تکبیر کی، جی انہوں نے کہا عبداللہ کیا ہوا؟ جی حوازن آتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وتلك الجارية فارسلها معهم۔ بیٹے سے پوچھا عبداللہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حوازن کے قیدی ہیں، نبی علیہ السلام کو آزاد کر دی ہے، تو عمر نے کہا یہ جاریہ بھی ان کو ان کے ساتھ بھیج دو، مطلب یہ بھی آزاد ہے، تو مطلب یہ اعتکاف میں تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ بھی شور کیوں ہے، وہ پھر حوازن کے لوگ آ گئے تھے، تو پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ جی چلیں۔ مستعاذہ کا اعتکاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، مسجد میں بھی کرے تو جائز ہے جمہور کے ہاں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مستحاضہ ہو یا اور معذور یا معذورہ عورت ہو، سمجھ آ رہی، چاہے وہ استطلاق کے بطن والے ہوں یا دوسرے ہوں، تو یہ لوگ اگر مسجد میں عذر کی وجہ سے داخل ہوں یا رہیں، سمجھ آ رہے، اپنے عذر کے ساتھ، تو ان کے لیے گنجائش منع نہیں ہے۔ باقی مسجد کا احترام اپنی جگہ پر از حد ضروری ہے۔ جی چلیں۔ وفيه قال حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة قال حدثنا يزيد عن خالد عن أكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى السفرة والحمرة فربما وزانت تحتها وهي تصلي۔ جی ایک عورت نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے، تو کہتے ہیں ام سلمہ ہوگی، سمجھ آ رہی، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ازواج میں کوئی بھی مستعاذہ نہیں تھی، بہرحال کوئی ہوں گی جن کو استعاذہ ہو گیا ہوگا، تو وہ دیکھتی تھی زردی اور سرخی کو، سمجھ آ رہی، یعنی مطلب یہ ہے کہ مختلف کلر آ رہے تھے ان کو، اور وہ مستعاذہ تھی، تو بہت دفعہ ہم ایک ٹپ ان کے نیچے رکھ دیتے اور نماز پڑھی ہوتی، تو اس خطرے سے کہ خون جو ہے استعاذہ کا، وہ استعاذے کا وہ مسجد میں نہ گرے، تو بہرحال استعاذہ منافی اعتکاف نہیں، یہ ہو گیا، استعاذہ جو ہے وہ منافی اعتکاف